عزیزان محترم، آج ہم امام الائمہ فی الحدیث، امام الائمہ فی الفقہ، حدیث کے بھی امام، فقہ کے بھی امام اور اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کا امام الائمہ فی الحدیث ہونا، امام الائمہ فی الفقہ ہونا، اس پر آج تھوڑی تھوڑی ہم بات کریں گے۔ میں اس پر جان بوجھ کر تھوڑی محنت کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو، سامعین کو پتہ چلے کہ ہمارے امام صاحب کی کیا شان ہے۔ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے اہل حدیثوں کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اتنا میں نے آپ کو مواد دیا ہے اور دے رہا ہوں، اب بھی اگر آپ آگے سے خاموش ہو جائیں تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدینہ المنورہ اور مکہ المعظمہ کا کئی بار سفر کیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی 70 سال عمر ہوئی۔ کتنی؟ 70 سال، اور آپ نے 55 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 55 حج آپ نے کیے ہیں۔ تو آپ اس سے ہی اندازہ کریں، مکہ پاک، مدینہ پاک، جہاں حضور علیہ السلام کے کئی صحابہ تشریف فرما تھے، اور آپ بارہا مرتبہ مکہ پاک بھی گئے، مدینہ پاک بھی گئے، تو آپ سوچیں کتنے صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ اسقفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 20 صحابہ سے ملاقات کی۔ کتنے صحابہ سے؟ 20 صحابہ سے ملاقات کی۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی، آپ کی 72 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور پھر کئی صحابہ تھے جن سے آپ نے آقا علیہ السلام کی احادیث کو سماعت کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے استاد خاص جن سے آپ نے سب سے زیادہ علم فقہ اور علم حدیث لیا، وہ حضرت حماد ہیں۔ حضرت حماد ہیں۔ آپ کو ایک ادب کی بات بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے، میں نے کبھی بھی ان کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کیے۔ اتنا ادب کرتے تھے اپنے استاد اور شیخ کا۔ یہ حضرت امام حماد جو ہیں، یہ مدینہ پاک میں فقہ اور حدیث کے امام تھے۔ مدینہ طیبہ میں علم فقہ اور علم حدیث، یہ عام لفظوں میں ہم فقہ بولتے ہیں، ویسے لفظ فقہ ہوتا ہے، بالعموم عام لوگ فقہ کہتے ہیں، مگر اصل میں علمی اعتبار سے لفظ کیا ہے؟ فقہ، علم فقہ اور علم حدیث۔ آپ نے یہ دونوں علوم زیادہ حضرت امام حماد سے لیے، اور امام حماد جو ہیں یہ مدینہ پاک میں حدیث اور فقہ کے امام اور استاذ تھے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، یہ حضرت حماد جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ حضرت انس وہ ہیں جو 10 سال تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص رہے۔ 10 سال تک حضور بچپن میں ان کے والد صاحب نے عرض کیا کہ اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں،
تو حضور کے گھر میں رہتے، حضور کے پاس رہتے، حضور کی خدمت کرتے تھے، خادم خاص تھے، اور یہ نوکری ان کو 10 سال تک میسر رہی۔ اور آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ انس پڑھتے ہیں، انس نہیں ہوتا، انس لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ انس۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے اخلاق کے بارے میں، فرماتے ہیں 10 سال تک میں آقا علیہ السلام کی صحبت خاص میں رہا، اور میں نے 10 سال میں ایک بار بھی حضور کو غصے میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے کبھی مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی گھر کا برتن ٹوٹ جاتا تو گھر والے ڈانٹتے، تو سرکار فرماتے انس سے کیوں ناراض ہوتے ہو، انس کو کیوں ڈانٹتے ہو، انس کا کیا گناہ ہے، تمہارے برتن کی عمر ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت امام حماد نے ان سے احادیث لی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کا کتنا بلند رتبہ، کتنا بلند مقام ہے آپ کا، کہ جو ہستی 10 سال حضور کی بارگاہ خاص میں رہے، آپ ان کے جو شاگرد ہوئے حضرت امام حماد، آپ ان کے شاگرد تھے۔ پھر عزیزان محترم، یہ حضرت حماد جو ہیں، ان کا انتقال 120 ہجری میں ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شام میں امام اوزائی، بصرہ میں حماد بن زید اور حماد بن سلمہ، کوفہ میں سفیان ثوری، مدینہ میں امام مالک، یہ فقہ اور اجتہاد کے آفتاب و مہتاب تھے۔ مگر فرماتے ہیں تھے یہ سارے حضرت امام اعظم حنیفہ کے ہم عصر، آپ کے معاصرین میں سے تھے، آپ کے ہم زمانہ تھے، مگر ان ساروں میں سے یہ شرف صرف آپ کو ہی حاصل تھا کہ آپ کی ملاقات حضور کے صحابہ سے ہوئی، اور کسی بھی آپ کے ہم عصر فقیہ اور مجتہد کے پاس یہ شرف نہیں تھا۔ یہ میں دلیل کے طور پہ تھوڑا آپ کو سناتا ہوں، بڑی محبت سے اس کو سمجھیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ حضرت امام مالک، یہ 4 امام ہیں اہل سنت و جماعت کے، فقہ کے 4 امام ہیں، تو چاروں اماموں میں ایک امام مالک ہیں۔ تو حضرت امام مالک جو ہیں، ان کی پیدائش 95 ہجری میں ہوئی ہے، 95 ہجری میں، اور 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی کو پڑھیں، ان کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑھیں، آپ کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی اور وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیں، آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سارے فقہ کے امام بعد میں آئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے۔ اسی طرح آپ حدیث کے اماموں کو پڑھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ امام صاحب کا یاد رکھیں نا، 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے 194 ہجری، پورا 100 سال بعد جا کے امام بخاری پیدا ہوئے امام صاحب کے۔ اس میں آگے میں بات کرتا ہوں، جو لوگ بات بات پہ کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ امام مسلم کو دیکھیں، وہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پھر حدیث کے تیسرے امام ابو داؤد، وہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام ترمذی کو پڑھیں، وہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔
امام ابن ماجہ کو پڑھیں 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 273 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امام نسائی کو پڑھیں 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ فقہ کے سارے اماموں کا بھی بتا دیا، حدیث کے سارے اماموں کا بھی بتا دیا۔ اب ریکارڈ ہو گیا، جب مرضی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت دنیا میں کئی حضور کے صحابہ تشریف فرما تھے۔ چونکہ آپ فارس کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں رہنے والے تھے، اور یہاں پھر کئی صحابہ تشریف لے آئے تھے۔ آپ کو پتہ امام المتقین شہنشاہ ولایت مولا علی سرکار بھی ادھر آ گئے تھے، اور بڑے بڑے اجلہ فقہا اور محدث صحابہ یہاں تشریف لے آئے تھے، جن سے آپ کی ملاقات ہوئی اور جن سے آپ نے حدیث کا علم اور فقہ کا علم لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کو پھر آپ دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بتایا ایک روایت کے مطابق 72 صحابہ سے ملاقات ہوئی، اور صحابی آپ کو بتا دیا اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی نگاہ سے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور جس نے سرکار کے صحابی کی زیارت کر لی اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو صحابہ تقریباً 72 ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور 4000 تابعین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ کتنے لوگوں سے؟ 4000 تابعین ہیں جن سے آپ نے علم لیا۔ پھر آپ دیکھیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، جب آپ کی ملاقات جناب کے صحابہ سے ہوئی ہے تو آپ کے اور سرکار کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ آپ صحابہ کرام کو ہٹا دیں تو آگے تاجدار کائنات کی بارگاہ آ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے اتنے مقرب آپ ہیں، حضور کے اتنے قریب ہیں آپ۔ پھر عزیزان محترم، یہ ذہن نشین بات کر لیں، علم فقہ کو سب سے پہلے جس ہستی نے باقاعدہ طور پر مرتب کیا، مدون کیا، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اس طرح سے بھی سمجھے، امام اعمش بھی آپ کے استاد ہیں۔ امام اعمش حالانکہ خود استاد اور محدث تھے اور کئی ان کو حدیث یاد تھیں، مگر اس کے باوجود جب وہ حج پہ جانے لگے تو حضرت امام اعظم حنیفہ سے فرمایا کہ مجھے حج کے مسائل اور مناسک آپ لکھ کر دیں، کہ اللہ نے آپ کو اس کی بہت سمجھ دی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کے بارے میں ابن خلدون نے یہ بات کہی کہ امام اعظم حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب توجہ سے، یہ بڑی خاص بات ہے، یہاں پہ وہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں۔ یہ کہ ان سے حدیثیں بہت کم مروی ہیں، اس لیے وہ شریعت اسلامیہ کے ماہر نہیں تھے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، محققین نے کمال بات سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھو غور کرو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار سے بغض اور حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایسے کہتے ہیں، مگر نہ آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑھ کر کس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر آقا کی معیت، قربت، سنگت، رفاقت کسی اور کو حاصل ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق سے صرف 17 حدیثیں مروی ہیں۔ کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ صرف 17 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سرکار کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، ان سے صرف 50 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ تحقیق کی چیزیں ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو پڑھ کر دیکھیں، ان سے بھی اسی طرح تھوڑی تھوڑی حدیثیں مروی ہیں۔ مگر آگے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 4342 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
2286 حدیثیں مروی ہیں، عبداللہ بن عباس سے 2260 حدیثیں مروی ہیں، حضرت جابر سے 2540 حدیثیں مروی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا رتبہ مقام زیادہ ہے یا حضرت ابو ہریرہ کا رتبہ مقام اور زیادہ ہے؟ خاص بات ہے۔ آپ اگر کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس ہزاروں حدیثیں تھیں تو وہ شریعت اسلامیہ کے زیادہ ماہر ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بھلے کہ حدیثیں زیادہ جانتے تھے مگر شریعت اسلامیہ کے ماہر سب سے زیادہ ابو بکر عمر تھے، عثمان و علی تھے۔ اگر وہ سب سے زیادہ شریعت اسلامیہ کے ماہر نہ ہوتے تو سرور دو جہاں کبھی نہ فرماتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور نے فرمایا حالانکہ حدیثیں ان سے زیادہ مروی ہیں مگر سرکار فرما رہے ہیں میرے طریقے پہ چلو اور میرے ابو بکر عمر عثمان و علی کے طریقے پہ چلو۔ اسی طرح حضرت امام اعظم حنیفہ سے بھلے حدیثیں کم مروی ہیں مگر خدا کی قسم شریعت اسلامیہ کے ماہر آپ سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم، یہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حضرت ابو صدیق اور عمر فاروق کتنا حضور کے پاس رہتے تھے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے بھی بہت کم حدیثیں مروی ہیں۔ تو سوال ہے کہ پھر ان لوگوں نے کم حدیثیں کیوں روایت کی حالانکہ سب سے زیادہ حضور کے پاس رہتے تھے؟ تو شارحین حدیث سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں ان لوگوں کے اور کام تھے، ان کی اور ڈیوٹیاں تھیں، ان سے اللہ نے اور کام لینا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت قلیل حدیثیں مروی ہیں۔ اصل میں وہ حدیثیں یاد نہیں کرتی تھیں، سیدہ کائنات کو عبادت سے بہت شغف تھا، ہمہ وقت عبادت میں رہتی تھی۔ اسی طرح ابو بکر عمر عثمان و علی، ان سے اللہ نے اور کام لینا تھا۔ تو یہ حضور السلام کی نگاہ پاک کا انتخاب تھا، جس کو چاہا حضور کی نگاہ اقدس نے چاہا کہ یہ محدث ہو جائے، حضور کی توجہ سے محدث ہو گیا۔ جس کو چاہا یہ فقیہ ہو جائے، نگاہ مصطفیٰ سے وہ فقیہ ہو گیا۔ جس کو چاہا کہ یہ مفسر ہو جائے، توجہ دی بس وہ قرآن کا مفسر ہو گیا۔ عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر ایک اور بڑی زبردست بات ہے، یہ دل میں لکھیں کہ ایک ہے حافظ صاحب، حافظ قرآن ہے، پورا قرآن پاک اس کو یاد ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ حافظ تو نہیں مگر عالم ہے، عالم ہے۔ اب آپ سمجھیں، جو بندہ نرا قرآن پاک کا حافظ ہے اس میں اور عالم میں فرق سمجھے۔ حافظ صاحب آپ کو زبانی سورۃ فاتحہ سنا دیں گے، سورۃ البقرہ سنا دیں گے، سارا قرآن سنا دیں گے، مگر اس کو کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بتائیں، شاید نہ بتا سکیں، اس کی مزید تفسیر کریں، کچھ بھی نہ بتا سکیں۔ مگر جو عالم ہوتا ہے، حافظ اور عالم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عالم ایک ایک لفظ کے اوپر کتابیں لکھ چھوڑتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ پھر بحث کرنے لگ جاتا ہے، صرفی طریق سے بحث کی، پھر نحوی ترکیب سے بحث کی، پھر منطقی ترکیب سے کی۔ تو اس طرح کرتے کرتے ایک ایک آیت پہ وہ پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اب حافظ اور عالم برابر ہو گئے؟ امام بخاری اور امام اعظم حنیفہ میں یہی فرق ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ نے حدیثوں کو یاد کیا، آپ حافظ الحدیث ہیں، مگر احادیث سے مسائل کا استنباط، استخراج جس ہستی نے کیا اور باقاعدہ علم فقہ جس نے مدبر اور مرتب کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کو حدیثیں صرف 17 حدیثیں یاد ہیں تو آپ مجھے بتائیں، توجہ سے سمجھیں، جس استاد کو صرف 17 حدیثیں یاد ہوں اس کے پاس شاگرد کتنے دن پڑھیں گے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے مکی بن ابراہیم، جن سے آپ نے حدیث لی۔ یہ مکی بن ابراہیم جو ہے
یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ایک دو دن امام صاحب سے نہیں پڑھا. آپ فرماتے لوگوں 10 سال تک میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے فقہ اور حدیث پڑھا ہے. یہ امام بخاری کے استاد ہیں. اگر امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی تو امام بخاری کے استاد 10 سال امام صاحب سے صرف یہ 17 حدیثیں ہی پڑھتے رہے. پھر عزیزان محترم حضرت عبداللہ بن مبارک کو پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مبارک عظیم صوفی، عظیم درویش، عظیم اولیاء صالحین میں سے ہوئے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ان کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں. حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہیں، محدثین نے امام اعظم حنیفہ سرکار کے بارے میں فرمایا آپ نہ صرف فقیہ اعظم ہیں، امام اعظم حنیفہ نہ صرف فقیہ اعظم ہیں، آپ محدث اعظم بھی ہیں، آپ مجتہد مطلق بھی ہیں، آپ سید المحدثین بھی ہیں، آپ امام المحدثین بھی ہیں. اب اس پہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کو پڑھیں جن کی پیدائش 118 ہجری میں ہوئی اور وفات 181 ہجری میں ہوئی، جن کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ وہ اکابرین محدثین میں سے ہیں اور اجلہ اور ثق اور حجت اور امام اور صاحب حدیث اور فقیہ، عالم، عابد، زاہد، سخی، شجاع، صحیح الحدیث، یہ ان کے القابات ہیں عبداللہ بن مبارک کے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں کوفے میں آیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی یہاں سب سے بڑا اگر کوئی فقیہ ہے تو اب امام اعظم ابو حنیفہ ہے. پھر عبداللہ بن مبارک فرماتے پھر میں نے کوفے والوں سے پوچھا بتاؤ کوفے میں سب سے بڑا عابد اور زاہد کون ہے؟ تو کوفے والوں نے بیک زبان کہا کہ یہاں کا سب سے بڑا عابد اور زاہد ابو حنیفہ ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. اور عزیزان محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یزید بن ہارون فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 1000 استادان علم و حدیث اور علم فقہ سے علم حاصل کیا، مگر کہتے واللہ اللہ کی قسم سب سے زیادہ متقی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو میں نے پایا ہے. پھر آپ پڑھیں حضرت خارجہ بن مصعب کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے، پورا کلام پاک مکمل کیا ہے. فرماتے ان میں سے سب سے پہلی ہستی جس نے کعبۃ اللہ شریف میں کھڑے ہو کے 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نمبر 2 جنہوں نے پورا قرآن کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا حضرت تمیم داری ہیں. نمبر 3 سعید بن جبیر صحابی رسول ہیں. نمبر 4 جس ہستی نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ میرے اور آپ کے امام کی شان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے 45 سال ایک وضو سے خدا کی قسم 5 نمازیں پڑھی ہیں. آپ کی سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ تقوی کا عالم تھا، یہ زہد کا عالم تھا. محققین فرماتے ہیں، اولیاء و صالحین فرماتے ہیں لوگوں صحابہ کرام اور تابعین کے بعد خدا کی قسم اگر کوئی شخص سب سے بڑا عابد اور ظاہر تھا تو وہ ابو حنیفہ تھا. اگر کوئی عبادت اور زہد کے ذریعے صحابہ و تابعین کے بعد بخشا جائے گا تو وہ ابو حنیفہ ہے. عزیزان محترم یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس طرح سنیں آپ کے استاد امام اعمش وہ بیٹھے تھے، توجہ کریں، کسی نے ان سے سوال کیا، آپ نے آگے سے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر اس نے سوال کیا فرمایا لا ادری، پھر اس نے سوال کیا لا ادری. کئی سوال اس نے پوچھے تو وہ آگے سے فرماتے رہے لا ادری. امام اعظم حنیفہ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، شاگرد تھے.
عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو ان سوالوں کے میں جواب دوں؟ کہ استاد نے فرمایا بیٹے بتاؤ، تو آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو حضرت امام اعمش نے پوچھا بیٹے تو نے یہ کیسے بتایا؟ آپ نے فرمایا حضور آپ ہی سے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ سے فلاں صحابی رسول سے مروی حدیث سنی تھی، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ آپ ہی سے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ فلاں صحابی رسول سے مروی حدیث آپ سے ہی پڑھی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکالا۔ آپ سے یہ حدیث پڑھی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکالا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو امام اعمش نے دھار مار کے کہا، انہوں نے کہا اے ابو حنیفہ ہم تو دعائیاں بیچنے والے ہی رہ گئے، بیماری کی تشخیص کرنے والا اور کون سے بیمار کے لیے کون سی دوائی ہے یہ تشخیص کرنے والا تو اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کے استاد نے خود کہا۔ اور حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ سرکار، آپ سرکار کی ایک کمال بات آپ کو بتاؤں، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور امام صاحب سے کہنے لگا مجھے مہلت دیں کہ میں اس پر دلیل پیش کروں، ثبوت پیش کروں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا اگر تجھ سے کوئی دلیل سنے مانگے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمائی اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اب کسی سے دلیل مانگنا کہ بتا تو کیسے نبی ہے، جو دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جائے گا، یعنی دلیل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کا فتویٰ ہے۔ اب 5 منٹ ذرا توجہ کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کی یہ شان ہے۔ فقہ اہل سنت و جماعت کے 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ خود اپنی فکر رکھتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے تھے، مگر جب امام اعظم حنیفہ کے دربار میں حاضری کے لیے آتے باقاعدہ آپ کی بارگاہ میں برکت لینے کے لیے آپ کے حضور سلام کے لیے آتے، اور جب امام اعظم حنیفہ کے پاس آتے آپ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے نماز کا وقت ہو جاتا تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کی تحقیق تو یہ ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اور یہاں آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علم کا اتنا بڑا پہاڑ، اس کے سامنے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کے ادب اور احترام کے پیش نظر میں اپنی تحقیق پہ عمل نہیں کرتا۔ اور امام شافعی امام اعظم حنیفہ سے اس طرح محبت فرماتے، آپ فرماتے لوگوں میں آپ کے مزار پروار پر حاضری دیتا ہوں، خدا کی قسم جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا میں آپ کے مزار پہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں اے رب ذوالجلال اس مزار پروار کے اندر جو ہستی آرام کر رہی ہے اس کا واسطہ میرا کام کر دے، کہ تو خدا کی قسم اللہ میرے کام کر دیتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت اس سے اس طرح بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر امام شافعی امام اعظم حنیفہ کے مزار پر جا کر آپ کے وسیلہ اور توسل سے دعا کر سکتے ہیں تو ہم داتا علی حجویری کے مزار پر وسیلہ اور توسل سے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر عزیزان محترم یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب لوگ علم فقہ میں امام اعظم حنیفہ کے محتاج ہیں، علم فقہ میں ہر کوئی امام اعظم حنیفہ کی اولاد ہے۔ اور حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کی شان، حضرت امام مالک نے فرمایا لوگوں اللہ نے امام اعظم حنیفہ کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر وہ ستون کو کہہ دیں یہ سونے کا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے یہ سونے کا ہے، اور خدا کی قسم ہمیں دیکھتی آنکھوں ماننا پڑے گا کہ یہ واقعہ سونے کا ہے۔ اور مزید فرمایا آپ کے کہنے سے اللہ اس کو سونے کا بنا دے گا۔ یہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ بھی آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے کہا میں نے پوری روح زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا ہے۔
عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میں نے آپ سر بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا، محدثین کو دیکھا، مگر فرماتے خدا کی قسم آپ سے بڑا میں نے کسی کو فقیہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مکتوبات شریف پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے کشفن روحانیتن باطنن اللہ نے مجھے دکھایا، قیامت سے 40 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لوگوں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے کہ وہ فقہ اور اجتہاد میں امام اعظم ابو حنیفہ کی موافقت اور تائید فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بر صغیر پاک و ہند جہاں ہم رہتے ہیں، میں مولویوں کی بات نہیں کرتا، میں اولیاء کی بات کرتا ہوں، میں صالحین کی بات کرتا ہوں، میں عرفاء عشاق کی بات کرتا ہوں، میں صاحبان باطن، صاحبان نظر، صاحبان حضوری لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں ان کی بات کرتا ہوں جن کی راتیں حضور کی کچہری میں بیتتی تھی۔ میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں داتا علی حجویری کی بات کر رہا ہوں، میں ابراہیم بن ادھم کی بات کر رہا ہوں، میں شفیق بلخی کی بات کر رہا ہوں، میں معروف کرخی کی بات کر رہا ہوں، میں باجدین بستامی کی بات کر رہا ہوں، میں ابوالحسن خرقانی کی بات کر رہا ہوں، میں خواجہ اجمیر کی بات کر رہا ہوں، میں خواجہ بختیار کاکی کی بات کر رہا ہوں، میں نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں، میں بابا فرید گنج شکر کی بات کر رہا ہوں۔ ارے میرے سامنے سینکڑوں اولیاء اللہ کی فہرست پڑی ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے حنفی تھے، یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ سرکار کی تقلید کرنے والے تھے۔ اور داتا صاحب نے کشف المحجوم میں جہاں شخصیات کا ذکر کیا، پڑھ کر دیکھیں، حضور داتا صاحب فرماتے جو 1000 سال پہ، یہ وہابی وہ بھی تو کل ہوئے، 1000 سال پہلے حضور داتا صاحب سرکار ہوئے قرون اولیٰ میں۔ آپ نے اپنی کشف المحجوم میں لکھا، فرماتے ہیں میں نے باطن میں خواب میں دیکھا کہ میں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ کھڑا ہوں، اور اچانک میں نے دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا اس شان کے ساتھ آئے کہ حضور نے کسی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کے پاؤں کبھی زمین پہ لگتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گھسٹتے تھے، جناب اٹھا کے آ رہے تھے۔ حضور داتا صاحب فرماتے میں نے رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، یہ کتنا عظیم انسان ہے جس کو تاجدار کائنات اٹھا کے چل رہے ہیں۔ آقا اسلام میرے دل کی حالت کو بھاپ گئے، فرمایا علی حجویری جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ جی آقا۔ فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے، اور یہ آج سے تیرا بھی امام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس دن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام بنا لیا۔ تمہیں کیا پتا میرے اور آپ کے امام کی شان کیا ہے؟ اب حضرت امام ابو حنیفہ سرکار کی ذہانت کے میں نے 1-2 واقعے لکھے تھے، اگر 5 منٹ آپ دیں تو سناؤں آپ کو، محبت سے اجازت دیں، 2 منٹ میں سنا دوں گا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک شخص تھا، اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ آپ کی ذہانت کی 2-3 باتیں سنا رہا ہوں، آپ کو وجد ہو جائے گا، آپ کے دل کو خوشی سے آپ کے دل مچل اٹھیں گے۔ اس شخص کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، مگر اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن ان کی ماں آپس میں لڑائی ہو گئی، جب لڑائی ہو گئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس کو بڑا بلانے کی کوشش کی، وہ نہیں بولتی تھی۔ اس نے غصے میں آ کے کہا اگر تو صبح فجر تک نہیں بولے گی تو جا، پھر تجھے 3 طلاقیں۔ وہ تو پہلے ہی جان چھڑانا چاہتی تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا بس صبح تک بولوں گی نہیں، خود ہی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلطی کی، یہ تو خود بخود اس کو اب طلاق ہو جائے گی، فجر تک بولی نہ تھا۔ بڑے علماء کے پاس گیا، بڑے فقہاء کے پاس گیا، سب نے کہا جی یہ آپ نے خود سے شرط لگائی ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کی منت سماجت لجاجت کریں، اس کو بلائیں، اگر نہیں بولے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ ہر عالم نے یہی کہا، ہر طرف سے پھر آ کے امام اعظم کے پاس آیا۔ آپ کی مجلس کا حاضر باش تھا، آپ کی مجلس کا حضوری تھا۔
آ کے بیٹھا, چہرہ اترا ہوا تھا. امام صاحب نے دیکھا, فرمایا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. حضور ایسے میں نے غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دیا, وہ بول نہیں رہی, اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح تک نہیں بولوں گی وہ طلاق ہو جائے گی, اور سب علماء یہی کہہ رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا پریشان نہ ہو, نہیں طلاق ہوگی. توجہ کریں, نہیں طلاق ہوگی. لوگوں کو, علماء کو پتہ چلا, اور شور کرنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام صاحب غلط مسئلے بتاتے ہیں. اس نے خود سے یہ قید لگائی ہے اگر نہیں بولتی تو طلاق ہو جائے گی. امام صاحب کیسے کہتے ہیں طلاق نہیں ہوگی؟ امام صاحب نے کیسے بچایا؟ آپ صبح تہجد کے ٹائم اس کے محلے کی مسجد میں چلے گئے جو ان کے گھر کے بالکل قریب تھی. اس مسجد میں جا کے ابھی فجر ہونے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رہتا تھا کہ آپ نے زور زور سے اذان دینا شروع کر دی. اس کی بیوی جلدی سے بال اٹھی, اس نے کہا فجر ہو گئی, مجھے طلاق ہو گئی, میری جان چھوٹ گئی, میری جان چھوٹ گئی. مگر بعد میں پتہ چلا وہ تو تہجد کی اذان تھی, ابھی تو فجر ہوئی نہیں تھی. دنیا شش کر اٹھی کہ امام صاحب کیا بات ہے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ایک آدمی کے گھر چوری ہو گئی. چور آئے, سب کچھ لوٹ لیا, اور جاتے ہوئے انہوں نے جبرن اس سے یہ حلف لیا, قسم لی کہ اگر تو نے, اس کے محلے کے وہ بندے تھے, انہوں نے حلف لے لیا اگر تو کسی کو بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اگر لوگوں کو تو نے بتا دیا نا کہ فلاں فلاں بندے چور تھے, چوری کر کے لے گئے, تو پھر تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. جب انہوں نے ظلم کیا, زیادتی کی, تو جبرن انہوں نے حلف لے لیا, تو اس نے دے دیا حلف. اب پریشانی یہ تھی کہ اگر بتاتا ہے تو بیوی کو طلاق ہوتی ہے, نہیں بتاتا تو گھر کا مال لٹ گیا ہے. بڑے بڑے علماء کے پاس گیا, ہر کسی نے کہا جی نہیں, اگر بتاؤ گے تو طلاق ہو جائے گی. بڑا پریشان تھا, ہر طرف سے پھر آ کے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا. آپ شکلیں دیکھ کے بھانپ جاتے تھے. بڑی ذہانت کے واقعات سناؤں گا. ارما کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا حضور کیسے بتاؤں, ہماری جمالہ نہیں بتا. انہوں نے کہا جی بتاؤں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, میں کل ظہر کی نماز تیرے محلے کی مسجد میں پڑھوں گا, تیرا مال بھی ملے گا, تیری بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی. سب علماء نے شور کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس نے حلف دیا ہے, قسم کھائی ہے, اگر بتائے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی. مگر میرے اور آپ کے امام نے کیسے عقدہ حل کیا. آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, وہ سارے چور نماز پڑھنے آئے تھے مسجد میں. آپ نے اس کو فرمایا یہ ایک دروازہ کھول دو, باقی سب دروازے بند کر دو. آپ نے فرمایا جس نے چوری نہیں کی ہے, جب وہ آئے تو نے کہنا جی یہ بھی چور نہیں, یہ بھی چور نہیں, یہ بھی چور نہیں, اور جب چور آئے چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھ جانا. وہ ایسے ہی کرتا گیا. جب چور آتا تو وہ چپ ہو جاتا, لوگ پکڑ لیتے یہی چور ہے. امام صاحب نے اس طرح سے چور بھی پکڑوا دیے, مال بھی برآمد کروا دیا, اور بیوی کو بھی طلاق سے بچا دیا. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ امام صاحب کی محبت میں زندہ رکھے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.